پوری حضور کی تاریخ وہ تاریخ ہے جو سوائے خدا کی ذات ہے کوئی نہیں ہے. حضور کی تاریخ خود آپ کی حضور کی تاریخ ہے, کوئی نہیں سکتا. ایک مخبرہ ہے پوری قرآن پاک کے اندر واضح سمجھائے, کھول کے سمجھائے کہ میرے محبوب کی اطاعت تابعداری میرے محبوب کی نسل ہے. جو میرے محبوب کی تابعداری کو میری نہیں سمجھتے وہ میرے محبوب کو مجھ سے جدا کرتے ہیں تو وہ میرے بھی نہیں. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جو میرے محبوب کی اطاعت ہے وہ میرے محبوب کی نسل ہے. فقد اطاع اللہ, یقین رکھو اطاعت اللہ. سنت کو جان سے بد پیار کرو. سنت مؤکد جو ہے اس کو فرض کی طرح محبت سے رکھو تاکہ تمہارے فرض قبول ہو. آپ قسمیں کھائیے قرآن پاک میں, یہ حضور کے ساتھ پیار کے لیے. فلا وربک لا یؤمنون, میرا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم, لا یؤمنون وہ ایمان والے نہیں, حتی یحکموک فیما شجر بینہم, درمیان ان کے نفسوں میں کوئی مسئلہ ہو جائے, کوئی شریعت کے امر نواہی کے معاملے ہیں وہ آپ کے طرف رجوع کرے. میرا محبوب آپ کی شریعت کے طرف رجوع کرے, آپ کے طرف رجوع کرے, پھر شریعت میں اس کو سزا ملے, دینے لگے, چور کا ہاتھ میں کٹا ملے, ہنستا جائے, دل پہ بار نہ گزرے. ہر جب پہ ماں کھڑے تھا وہی سلم و تسلیم. جو حق ماننے کا ہے میرا محبوب تیری شریعت کو مانے, مگر دل پہ سر کے دانے برابر حج نہ گزرے, بار نہ گزرے. وہی سلم و تسلیم. میرا محبوب تیری تابعداری کو ایسے حق مانے جو آنکھوں کی دیکھی بات کو جھوٹا سمجھے, تیری تابعداری کو زیادہ سچا سمجھے. ذکر بات امتی حضور کا ہو, حضور کو حاضر ناظر کہے اور سنت نہ رکھے, ہوتا سگریٹ پیے, ابھی تک تیری دل تسلیم نہیں کیا. یہ بھی ہمارے پیران پر جو دعائیں ہیں کہ یا اللہ جو زبان سے محبت کے ارادے رکھتے ہیں ان کے دل بھی ان کے ساتھ شامل کر دے تو عملی جام پہن گے. جیسے خدا کی ذات حاضر ناظر ہے, اسی طرح حضور کو حاضر ناظر سمجھ کے سنت کی تابعداری, بدعت سے نفرت کرتے. ان المبذرین, ایک ثبوت قرآن پاک سے, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, تاکید تبذر کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں. اسراف جو کرتے ہیں, سگریٹ, حقہ, بدعت, شادی غمی میں ڈھول بجانا, بدعت کرنا, یہ شیطان کے بھائی. یہ تو قرآن پاک ہے. آج کل بزرگان دین ظاہر کا علم رکھ بیٹھے, باطن کا علم اللہ والوں سے حاصل نہ کیا, ایسی ایسی غلط فتوائیں دی. دنیا کے حال دیکھتے, نام نہیں لیتے بزرگوں کا, سے ہمارا مولوی صاحب کہتا ہے پان کھاؤ کلی کرو, نماز پڑھو وضو نہیں ٹوٹا, سگریٹ پیو پھر کلی کر دو, نسوار کھاؤ کلی کرو. استغفر اللہ. کل بدعت دلالۃ, کل دلالۃ فی النار, ہر بدعت تمہاری گمراہی ہے, ہر گمراہی کرنے والا جہنمی ہے. جو کام جہنمی کرے وہ کلی کر کے آگے نماز پڑھے, پہلے تائب ہو پھر وضو کر, دعا مانگی یا اللہ توفیق دے, دوبارہ میں یہ بدعت نہیں کروں گا, اب میں وعدہ
جائز فتویٰ ناجائز فتویٰ۔ آپ کریم فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا میری امت کو جو حلال کو حرام سمجھے گے۔ آج وہ زمانہ آنکھوں سے دنیا دیکھ رہی، ایسے کاروباروں کو مباح بنا دیا لوگوں نے، عالموں نے فتویٰ دے دی، سود کو شریعت حلال کر دیا، یہ جائز ہے، یہ سود نہیں، یہ جائز ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ سود کے بارے میں قرآن حدیث سے ثبوت لکھے پڑے ہیں، شک ہو تو کتاب کھول کے فتویٰ مطالعہ کرو، اللہ رسول کی کلام سے زیادہ کوئی ثبوت نہیں۔ میاں جب تک تیرے اندر ایمان نہیں، اللہ کا ذکر نہیں، مرشد کامل تیرے دل کو پاک نہیں کیا، تو حلال اور حرام کو، شبہات کو جدا نہیں کر سکتا۔ جو شبہات سے کنارہ کرتا ہے وہ حرام کبھی نہیں کھاتا، جو شبہات سے تقویٰ نہیں کرتا وہ بھول چک میں حرام کھا بیٹھے۔ مصطفیٰ سے تقویٰ کرو، ایک ہے حلال ایک حرام، اس کے درمیان میں مصطفیٰ چیز ہے۔ بے نماز عورت ہے، اس کے ہاتھ کی روٹی پکتی، سگریٹ پیتا ہے، جانور کو سیر دے کے، برگیاں کاٹتے ہیں، منہ میں سگریٹ، روٹی پکانے والے مارے چور بائی پر ہوٹلوں میں جاؤ، معلوم تو کرو کہ کیا حال ہے۔ تقویٰ نفس کو کھڑی نہیں رکھتی، پکڑے گئے کئی کاسی کتے کا گوشت، چوہے کو قیمہ کر کے پکوڑے بناتے، سموسے بناتے، خنزیر کا گوشت پکڑا کیا، اخبار لے کے جماعت یہاں آتی ہے، یہاں پہ اخبار ہوتی نہیں، ٹکڑیاں کاٹ کے لے کے دکھاتے، پولیس میں پکڑے گئے، 10 دن کے بعد ضمانت ہو گئی، چھوٹ گئے، آدمیاں کھاتے، ہوٹل کھل گیا۔ میاں یہ نام کا اسلام ہے، اسلام وہ پاک دین ہے، ملے گا تب جب مرشد کامل تیرے دل پاک کرے۔ پلیت برتن میں پاک دودھ ڈالو، وہ پلیت ہو جائے گا۔ یہ دل کا برتن پاک کر اللہ کے ذکر سے، پھر جو تیرے عمل ہیں، نیکیاں ہیں، یہ یقینی قبول ہے۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو قرآن کا آگے، حضور جب سفر پہ جاتے تھے، حضور کے تقویٰ کیا تھی؟ حویری سے نکل کے صاحب حضور کے انتظار میں کھڑے ہوتے تھے، جہاد پہ جاتے تھے، تبلیغ پہ، صحابوں میں کھڑے ہو کے پہلے یہ دعا مانگتے تھے، یا اللہ میرے رستے سے فاسق فاجر کانٹا لکڑ پتھر دور نہ کرے۔ کتنی حضور کی تقویٰ۔ فاسق مانا جھوٹ بولنے والا، جو گالیاں گلوچ بکے، جھوٹ بولے، وہ کانٹا لکڑ پتھر دور نہ کرے۔ جو بدعت کرے، وہ میرے گناہ کرتے ہیں، وہ میرے رستے سے لکڑ پتھر نہ کرے۔ حضور کی تقویٰ۔ محبت وہ چیز ہے جو محبوب کی تابع داری کرے۔ نام کی محبت، نامداری کا عشق، نعرے بازی، جلسے کرنا، گاڑیاں نکال کے موویاں بھرنا، کوئی بھی پیر بھائی درگاہ پہ کوئی تصویر نکالے، لنگر چلانے میں یا کوئی حرکت کرے، عند اللہ کبیرہ گناہ، دوارے اور قیامت کے دن خود حساب دے۔ جس سے کوئی شیطان غلطی کرا وہ ڈیلیٹ کر دے، نہیں کہ عند اللہ ہم اس کے اوپر گواہی دیں گے، نہ اس کی بیعت ہے، نہ مرید ہے، نہ موقد ہے، مگر وہ نکتہ چینی کرنے آئے تو تصویر فوٹو نکالتے۔ یہ شہرت والا دین نہیں۔ بزرگان دین تو لامی تینیاں تو منگاتے ہیں، دنیا کو دکھاتے ہیں، اتنی مخلوق ہے ہمارے پاس ایک ویڈیو۔ یہ کسی سے ایک چندہ نہیں مانگتے، یہ مانگتے ہیں اپنے خدا سے مانگتے ہیں، جن کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ میرے مرشد فرمایا ایک دانہ کنک کا 500 روپے میں ہو جائے، مجھے فکر نہ ہوگا کہ لنگر کیسے چلے، کیونکہ میری کوئی چیز نہیں نفی فرمائی میرے مرشد، سب چیز میرے مرشد کی ہے۔ یہ نفی فرماتے گئے اللہ والے پیران دوار 42 ہو کے گزرے۔ حضرت ابوبکر صدیق وہ عاشق تھا جو بدر کے کپڑے اتار کے عرب کے بل کے پتے کی کملی اوڑھ ڈھانپ میں تھے، کہنے لگا میں اللہ رسول کا نام چھوڑ گیا، ہر چیز کو بات کر۔ جو
وہ کہتا ہے میں کرتا ہوں، میری کرتا میرے کوئی، وہ تو 10 مہمان بھی نہیں کھلا سکتا۔ ہزاروں لاکھوں جلسے ہوتے ہیں، مگر تقویٰ کا لنگر امیر غریب کو یکساں کھلانا کسی درگاہ پہ دکھاؤ تو صحیح۔ کیوں نہیں یہ ہوتا؟ کہ ان کا کھلانا چندے کا ہے، ان کا کھلانا شبہ کے کام ہے، ان کا کھلانا شہرت اور نامداری دنیا کو دکھائی والا ہے۔ امیر ہو غریب ہو یکساں فیض یکساں، کسی کی خوشامد نہیں۔ ادب اور خوف کے درمیان ایمان رکھا ہے۔ ایسے کلوالے نفس کو صحبت میں رہنے نہیں دیتے، نفس کو تو کڑھاڑیاں لگتی، تلواریں لگتی ہیں، کیوں ادھر نفس قتل ہوتا ہے۔ حکم قرآن پاک میں پہلا فرض ان اقتلوا انفسکم، نفس کو قتل کرا۔ اب اخرجوا من دیارکم، تو عبادت کر کے قتل نہیں کر سکتا، نکلو گھروں سے، صدیقین کے صحبت میں جاؤ، نفس قتل ہو جائے۔ فی قلوبہم مرض، قلب کی بیماری دور کرا، زندہ دل ذکر والے صحبت میں بیٹھ کے باطن کی بیماری دور ہو جائے۔ قلب المومن بیت اللہ، قلب المومن عرش اللہ، یہ پہلا فرض ہے۔ نفس کی جنگ چلتی ہے، رہنے نہیں دیتے، چھوٹیاں نہیں تو پھر کہتے ہیں چھوٹیاں نہیں۔ اگر چھوٹیاں ہیں 12 روپے لوگوں کی چھوٹی ہے، پھر ہفتہ اتوار ہے، پھر نفس پیچھے، بچے بیمار ہیں، دنیا کے کام ہے۔ میاں جب تو آخر میں جائے گا یہ تیری نوکریاں، یہ دنیا کے کام کون سنبھالے گا؟ محبت وہ چیز ہے جس کو وہ جب دلیل نہیں۔ دنیا کے پروگرام ہوتے ہیں، جاتے ہیں، ہم کسی کا نام نہیں لیتے، خود جا کے دیکھو کیا ہے۔ نہ ادھر کوئی میلہ ملا کھڑا ہے، نہ کوئی کھلاڑی وغیرہ ہے، نہ دنیا کی کوئی رسمی چیز ہے بجت کی، دعوت ہے ایمان کی، بہانہ ہوا یاری شریف عرس مبارک۔ حقیقت میں ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے یہ اللہ کی ذات مانگنے اپنی رضا والی جائے۔ دل میں عقیدہ رکھتے ہیں طالب، مانتے بھی ہیں، عقیدہ بھی رکھتے ہیں، پھر عمل میں کوتاہی کیوں ہے؟ جو گھر میں تقویٰ ہے، صحبت کی کمی ہے، سستی نہ کر، کیونکہ مرنے کے بعد پھر ندامت اٹھانی پڑے گی۔ ذات قرآن پاک میں فرمایا یا اللہ، واضح سمجھایا کوئی، قسمیں کھا کے سمجھایا، مجھے قسم انجیر کی، قسم زیتون کی، قسم مدینے مکے پاک کی، وہذا البلد الامین، قسمیں کھا کے فرمایا میں تمہیں بخش دیا، مگر جب تم دل میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے، پاک دل نہیں رکھتے، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر تو ترے ترے جہنم کا۔ جنت کے ماوے خدا، جنت ماوا، جنت عدن، جنت فردوس، 8 جنتیں ہیں، خدا کے وعدے سچے سمجھتے ہیں، عمل نہیں کرتے کیونکہ صحبت کی کمی۔ صحبت میں وہ چیز ملتی ہے جو لکھنے پڑھنے کی نہیں۔ اس دین کو پالنے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی صحابہ کو، جد جان قربان کیا، میدان جنگ میں جنازے پڑے ہیں، شہادت کا جام پی رہے ہیں، ہاتھ بازو کٹوا کے آئے ہیں، پیٹوں سے پتھر باندھے، حضور کی دامن نہ چھوڑی، دنیا کو طلاق دی، بخ دست پہ، پٹھی ننگی تھی، مگر حضور کے دین کی خدمت۔ 40 دن حضرت علی کے گھر میں آگ نہیں بلتی، ہچا کے پتھر دی صحابہ کو آپ نے اٹھو پتھر دی چاہتے، دونوں جہان کا والی ہے وارث رحمت للعالمین، دونوں جہان میرا محبوب تیرے ہیں، کئی جہان ہے وہ سارے تیرے۔ پھر یہ ہر چیز حضور کے تابع، پھر حضور دنیا کیوں نہیں طلبی؟ فرمایا سجن المؤمنین و جنت الکافرین، دنیا کے عیش و آرام منافق کافروں کے لیے، یہ دنیا قید خانہ مومنوں کے لیے، یہ تو تکلیف ہے جتنی برداشت کرو گے اسی کا ہی اجر ملے گا۔ جویں دی روٹی رج نہ کھائی،
چھانن ریت نہ کائی بکھے پیٹو سجنا وطن نبائی جو کی روٹی زندگی پر حضور نہیں کھائی 10 سال تک جہاد ہوتی رہے اتنی تکلیفیں کفار ہوئیں گی کیونکہ البلاد للبلاد جتنا شان ہوتا ہے اتنے تکالیف بار آتے ہیں یا اللہ آپ کریم لکھتے ہیں میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے کفار نے تکلیفیں دی طائف کیا ہوش نہ تھا کہاں جائے وہیں گئے طائف کے لڑکوں نے پتھر مارے نالے خون سے بھری گئی داروں کے جہنم کیا ہے یا رسول اللہ 2 پہاڑوں کو ملا کے غرق کرتے فرمایا خبردار میرا نام رحمت للعالمین ان کو آنکھیں ملی خدا کی ذات ہدایت دے میرا نام رحمت للعالمین نام میں لوگ واپس چلے گئے داروں کے جہنم عذاب کے فرشتے واپس گئے حضور پہاڑ کے سائے میں آ کے بیٹھے پھر پہاڑ پہ کافر چڑھ گئے 200-300 من کی پتھر کی چاٹی دھک دھک کے سارے کافر اور نشست لگا کے حضور کے اوپر تھے 1000 فٹ اوپر تھی کر کے آئی پہاڑ کی چاٹی جب حضور کے قریب آئے حضور ہاتھ کا اشارہ کیا ابھی تک وہ رکی پڑی کوئی ٹیک وغیرہ کوئی سکون نہیں کئی معجزے دیکھ کے مسلمان ہوئے جنہوں نے معجزے مانگے وہ حضور کو جادوگر کہتے ہیں سارے کفار اکٹھے ہو گئے ابو طالب کے پاس ہے ہم برداشت نہیں کرتے سمجھاؤ اپنے بھتیجے کو آپ گورنر ہیں ہمارے مکے کے نواب ہیں خانے کعبے کی چابی مالک قریش آپ ہیں ہم برداشت نہیں کرتے یہ تیرا بھتیجا ہے فلاں ہے حضرت علی کا وارثہ ابی طالب بڑا مہربان تھا کلمہ نصیب نہیں ہوا مگر حضور سے کوئی بھی غصہ جنگ کرتا تھا ان کو یہ منہ دیتا تھا خبردار کچھ بھی ہے کوئی نام نہیں ہے جب وہ فوت ہوا پھر ابو جہل کی ذات تکلیف میں ابی طالب نے کہا اتنا غصہ کیوں کرتے اگر آپ کے خداؤں کو بت کہتا ہے اور وہ کہتا ہے میں خاتم النبی ہوں میں اس کو منگواتا ہوں آپ اسے منگو پیغمبر کو موجے دکھا دے یہ تو سب نبیوں کا امام کہتا ہے میں سب نبیوں کا امام ہوں آپ موجے مانگو ٹھیک ہے آپ بلائیں سارے کفار بیٹھے حضور کو پیغام دیا ابی طالب حضور آئے حضور جیسے آئے وہ وقت کا گورنر تھا حضور اوپر جا کے تخت پہ گورنر کے ساتھ بیٹھے پھر کافروں نے شور کیا ہم برداشت نہیں کرتے آپ ہمارے آقا ہمارے مولا ہیں فلاں ہیں آپ اتنے سردار بادشاہ گورنر ہیں تخت میں تیرے ساتھ کیوں بیٹھے ابی طالب نے کہا یہ کون سی بات ہے میرا اپنا ہے میرا بچہ ہے کچھ بھی نہیں میرے ساتھ بیٹھا ہے اس کا حق ہے میرے ساتھ آپ اسے موج سے مانگو سوچ سوچ کے کفار نے ایک من کا پتھر باہر سے لے کے آگے رکھا ساتھ میں رکھا ان کو کہو اگر سچا نبی ہے اسے درخت پیدا کرے پتھر سے تو آسمان تک جائے ابھی طالب حیران ہو گیا یہ تو ناممکن ہے موجے مانگے یہ تو ہونا ہی نہیں یہ پتھر اٹھا کے من کا رکھا اسے کسی رکھا مایوس ہو گیا ابھی طالب حضور کو کہنے لگا یہ تو شور کرتے ہیں آپ ان کی خدا کو تنظیم کرتے ہو کہتا ہوں چپ کر کے بیٹھو چپ بھی نہیں آتی آپ کو آپ کہتے ہو واحد میرا لا شریک خدا ہے میں اس کا بھیجا ہوا سچا رسول ہوں اب بتاؤ بھلا اس سے کوئی درخت کیسے نکلے گا پتھر سے حضور فرمایا چاچا آپ کہتے ہو تو میں دکھاتا ہوں مگر پھر یہ نہ کہنا کہ یہ واپس جائے درخت کے اندر ابھی طالب کو کہا کفار کو یہ نہ کہنا کہ درخت واپس جائے ہاں ہم نہیں کہیں گے نکال تو دکھایا جائے اتنے پتھر سے نکال حضور اشارہ دیا قم فاذن اللہ اللہ کے حکم سے ظاہر ہو جائے درخت جو نکلا تو آسمان تک شاخیں چلی گئی پورا ملک اندھیرا ہو گیا سچ گم ہو گیا
ماریں گے. اتنے کانپنے لگے کفار، معافی ملے، اس کو واپس کرو. حضور فرمایا نہیں، قیامت تک میری امت دیکھی کہ وہ جو کھڑا رہے گا. کانپنے لگے، جان بھاگ کے ابی طالب کے قدموں میں گرے. مہربانی کر آپ کے کہنے کے بغیر یہ نہیں کرے گا، آپ اس کو کہو. حضور فرمایا چاچا یہ کھڑا رہے گا قیامت تک. ابی طالب تخت سے اٹھ کے حضور کے قدموں میں گرا. حضور کو بھی خیال تھا، مہربان تھا حضور کو. دشمن کوئی وقت کرتا تھا، ابی طالب مکے کا نواب گورنر تھا، سامنے اس کے حضور کی طرف سے کھڑا ہو جاتا. حضور فرمایا ٹھیک ہے چاچا، تو کہتا ہے اٹھ میں اس کو واپس کرتا. حضور فرمایا اس کو ہٹ جا. اس کو پورا درخت سمٹ گیا. کتنے پتھر. کافر کہنے لگے اے ابی طالب، اے گورنر صاحب، بڑا جادوگر جنہوں نے موت سے مانگی وہ تو حضور کو جادوگر کے. جو بن دیکھے یقین کر کے وہ صادق صدیق بنے، صحابی بنے. عقل نہیں چلانا. انہوں نے عقل چلایا تھا تو پوری تو غلطی کیسے کی؟ ہم نیند پوری نہیں کی. 18 برس کہتا وہی کیسے ہوئے؟ ہماری ایک رات بھی پوری تھی، سردی کی موسم. پھر حضور واپس آئے میرا سے، کہتے ہیں کہ میں واپس آیا، میں محمد کہیں دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، پانی وضو کا اسی پہ پہلا تھا. تو کفار ہنستے تھے، یہ کون سی بکواس ہے؟ نعوذ باللہ اتنی وقت کرتے تھے. مگر میرے مرشد نے کہا کوئی کفار و اندھے دل کے، جب حضور معراج میں گئے خدا کی ذات پوری کائنات کی چابی بند کر کے وہیں رہی. جب حضور واپس آئے 18 برس معراج، وہ ہمارے 18 برس نہ تھے جو ہمارے نزدیک 50,000 سال ہے. خدا کے نزدیک ایک دن قیامت کا ہے. یوم 50,000 سنہ، ہمارے 50,000 سال ایک دن قیامت کا. اور خدا کے نزدیک وہ ایک دن ہے. وہ خدا کے نزدیک 18,000 برس ہے. 300 سال کاف عذاب کے ستے ہیں. 300 سال کے بعد اٹھے، ایک دوسرے کے دن نیند پوری ہوئی؟ کہتے ہیں ابھی تک پوری نہیں. 300 سال میں ابھی تک تھکا ہوں، کافی صبر کیا ہے. ایک اٹھا کہنے لگا بھوک لگی ہے. سارے کہتے ہیں ہم کو تو پہچانیے، یہ دجال ہمارے پیچھے کیسے نکلے گا سے. وہ بکرار تھا بطیونس، ان کے پاس ایک سکہ تھا. یمنی کا صحابی جو وزیر اعظم تھا دجال اس کا، انہوں نے کہا تھا میرے کو دو، میرے سے لڑیں گے میں لے کر آؤں گی. جب گیا تو وہ سکہ دیکھا 300 سال کا پرانا. پکڑ کے اس کو کوڑے لگائے، تمہارے پاس خزانہ ہے دجال اس کا بتا. وہ کہنے لگا دجال اس تو کل ہمارے پیچھے تھا، یہ اس کا محل ہے، شہر تو اسی کا ہی ہے. کہتا ہے وہ 300 سال پرانی بات مر کے ابھی مسلمان بادشاہ ہے، اب سارا اسلام ہے. کہتا ہے وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہ کے پاس پیش کیا، انہوں نے کہا آپ کون ہو؟ انہوں نے بولا میں یمنی خان ہوں. وہ حیران ہو گیا، کہاں ہوتے آپ اتنا ٹائم؟ ہم غار میں چھپ گئے تھے، دجال اس پیچھے تھا. اور کون ہے؟ میل سینا مرکوس بدروس، اسم قلب کتا بھی صدر بکرار کا بطیونس کا. کہو انجلس کار میں چلو دیکھتے ہیں. ساری فوج حکومت گئی، سب سے ملے، فروٹ لے کے آئے، خوشیاں منائی. سارے مسلمان حکومت تھی. پھر لنگر کیا، روٹی کھائی، مبارکت پائی، تیمم کر کے نماز پڑھا، سجدے میں پھر نیند میں آ گئے. قیامت تک ستے پڑے. دنیا کہتی ہے کہ حضور کیسے تھے؟ آرام پورا نہیں. یہ خدا کی حکمت ہے. اگر تیرے کو معراج کا خطرہ ہو، نعوذ باللہ کوئی کہے کہ حضور خواب دیکھا اندھے دل کے، کوئی گمان کرے یہ کیسے ہے، تو ایمان نہیں لے سکتا. خدا کی حکمت میں عقل نہ چلا. جیسے دو پیشاب ملے، تیری آنکھ میں نور کیسے آیا، میجالا کیسے بنا، کلیجہ کیسے بنا، اڑدا کے کس نے بنایا؟ خدا
تعالیٰ کی ذات کہتے ہو، عقل کیوں نہیں چلاتے کہ یہ کیسے بنا؟ کہو گے تو ہم تو پھر کفار والے بول سے مانگتے ہیں۔ خدا کی حکمت میں عقل نہ چلاؤ۔ جو کچھ خدا نے فرمایا اظہرت ربوبیت، مجھ کو دیکھنا ہے میرے محبوب کی صورت میں۔ تو آمین ذات نے فرمایا اظہرت ربوبیت، مجھے دیکھنا ہے، رب ہونا میں نے ظاہر کیا اپنی محمد کریم کی صورت میں۔ پھر قرآن پاک میں فرماتے ہیں مجھے قوم قبیلہ نہیں، ذات کوفہ نہیں، میں بے مثل بے مثال ہوں، میں صورت سے پاک سیرت سے پاک۔ جب یہ بھی فرمایا پھر یہ کیوں فرمایا کہ قیامت کے فیصلے کے بعد جنتی کو میں دیدار کراؤں گا؟ جب کہتے ہیں قرآن پاک میں صورت سیرت سے پاک ہوں تو دیدار کس چیز کا ہوگا؟ اظہر تو ربوبیت، محبوب کے دیدار میں دیدار ہے، حضور کی صورت میں دیدار ہے۔ عقل نہیں چلا۔ جو ذات پاک فرمایا عین الیقین، علم الیقین، حق الیقین، یہ نہ کہنا کیسے کہتے۔ 10 سال تک حضور تکالیف کفاروں کی اٹھائی، 10 سال تک حضور عشق لایا۔ جب اتم عشق ہو گیا، اب خدا کی ذات عاشق بنی، حضور معشوق بن کے چادر کا آگے سنتے جبرائیل جا میرے محبوب کو لیا، آیا پھر گیا، یا رسول اللہ، یا رب العالمین تیرا محبوب کا آرام نہیں، جبرائیل جلد کر، میں بے قرار ہوں، میں نہیں انتظار کر سکتا۔ یا رب العالمین کیسے جگہ؟ فرمایا پروں کو ملا کے چھت اٹھا کے دور رکھ، کوئی آواز نہ اٹھے، مٹی کی دست کوٹھے کی چھت اٹھا کے پڑے۔ یا رب العالمین اب کیا کروں؟ فرمایا جنت کا کافور لگا، سردی ہے، تیرے ہونٹ سرد ہوں گے، کافور لگا تاکہ یہ معتدل ہو جائے۔ مودے توڑ کے قدم کیوں؟ یاد رکھنا جبریل، قدم اوپر سے نہ چومنا، تکیاں چومنا، یہ بے ادبی میں برداشت نہیں کرتا۔ حضور آرامی ہے، جبریل قدم چومنے بیٹھا ہے، مودے توڑ کہتا ہے یا اللہ 1.25 لاکھ نبی کا قاصد بنا تھا اس گھڑی کے لیے کہ تیرے محبوب کے قدم مجھے نصیب ہو۔ 1.25 لاکھ نبی کا قاصد بنی، پیغام پہنچائے تیرے محبوب کے قدم چومنے کے لیے۔ اندھے دل کے محبوب کیا ہوتا ہے؟ چور کا یار چور ہوتا ہے، شرابی کا شرابی، وزیر کا وزیر، وزیر کسی چپراسی کا یار نہیں ہوتا، ڈی سی کا ڈی سی، دھاڑے کا دھاڑے ہوتا ہے، ڈاکٹر کا ڈاکٹر ہوتا ہے۔ خدا کا یار، وہ خدا کا محبوب کیا ہوتا ہے؟ یار مانگے یار دے، یار ہو جائے یار وقت بشر دی کر محمد ذات خدا دانو، بشر دی کر محمد ذات خدا دانو۔ اجے سگریٹ نہیں چھوڑیا یا رسول اللہ، آج کے رسول نے جلسے نے دوہے نکل دے رہے سگریٹ، آج کے رسول بڑا میرے پیر کی غلامی کر سچا منحق سے قدم چم اللہ والے نے سچا یہ اسی شرک کیتا ہے، سارے پر توحید نہیں، پھر جبرائیل کو بھی توحید نہیں، وہ قدم کیوں چمیا؟ کہ عقل خدا نے حکمت نہ چلا۔ حضرت یوسف صاحبزادہ تھا، والد یعقوب نبی تھا، 10 بیٹے، 11واں باپ، 12ویں اس کی ماں، سب نے سجدہ کیوں کیا نہیں؟ کیا باپ بیٹے کو سجدہ کیوں کیا؟ اتنے ملائکوں نے آدم نبی کا سجدہ کیوں کیا؟ جس نے انکار کیا وہ لعنت کا ٹوکرا۔ خدا کے حکمت میں عقل نہ چلا، جو حکم ہے اس کو جو آمین علم یقین حق۔ حضور جاگے، کون کہتا ہے میں غلام جبرائیل، اس ٹائم آدھی رات، یا رسول اللہ خدا کی ذات منتظر ہے، میرا کیا؟ وہ منظر، وہ رات کیا؟ توحید کا پانی آیا،
وضو مبارک جبرائیل کرایا، غلامی کر رہا ہے، حضور وضو فرمایا، جبرائیل پر بچھایا، یا رسول اللہ آپ کے پر میرے قدم میرے پروں پہ آئیں گے۔ حضور ایک قدم رکھے دوسرا اتارا، بیت المقدس کہاں مکہ کہاں بیت المقدس۔ حضور بیت المقدس پہنچے، آدم نبی پہلے کھڑا ہے، 1.25 لاکھ نبیوں کو مسافہ کرا کے تعارف کرا رہا ہے، یہ فلانا نبی فلانا نبی، سارے مقتدی بنے، حضور امام بن کے مصلی پہ کھڑے، جبرائیل کو حکم ہوا واپس جا جنت میں بوراک لے کے آ، ہزارہ بوراک خدا کی ذات محبوب کے لیے تیار کیے، سارے بوراک سیبوں کے مربے انگور کے شراب پی پی کے خوشیوں سے نچتے ہیں، ہم حضور کی سواری ہیں، ہم حضور کی سواری ہیں، اتنے بوراک۔ جبرائیل جب بوراکوں کے بیچ میں گھومنے لگا، کہنے لگا میری مجال میں اس کو کیسے قابو کروں گا، یہ تو میرے قابو کرنے سے زیادہ ہے، اتنی طاقت نہیں۔ گھومتا گھومتا ایک بوراک بیٹھا تھا، ہٹے تھا، دم تھا، ہونٹوں سے کچھ بول رہا تھا، آنکھوں سے پانی آ رہا تھا، ہونٹے توڑ کے جبرائیل کان دے کے سن رہا ہے کیا کہہ رہا ہے، وہ رو کے کہہ رہا ہے یا اللہ معراج دنیا پہ تو ایک باری ہوگا، تو نے لاکھوں بوراک والے محبوب کے خاطر کیا میں ان رو رو کے ایسے آنسو جاتے نہ کھانا یاد ہے نہ پینا۔ جبرائیل نے ان کا حال دیکھ کے خدا کی حکمت سے جنہوں نے خوشی سے کھایا پیا، خوشی میں جذبے کر رہے ہیں، وقت تو نہیں کھلا، وقتوں سے ڈبنے کا خدا جو رو رہا، یا اللہ اتنے بوراکوں میں لاکھوں میں کیا میرا نصیب ہوگا۔ جبرائیل اٹھی پہ اٹھ بوراک تیرا وقت کھلا ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا اس کاموں میں رہے گا دبلا ہے، جنت کے لگام، جنت کے کھانے چرانے چادریں لگا کے سنگار کر دیا۔ جب بیت المقدس میں آیا ہوا کے مسلمان ایسے دوڑ رہا ہے جو پتھر کو ریت بنا دیا۔ جبرائیل کہتا ہے اے بوراک میں تیرا دبلا حال دیکھ کے آیا، اب قابو تو ہو جا، کھڑا تو ہو جا، محبوب نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، حضور سوال کریں گے۔ بوراک کہتا ہے جبرائیل چھوڑ مجھے، آج میرا پیر زمین پہ نہیں، خدا کا محبوب میرے پہ سواری کرتا ہے، مجھے طاقت کھانے پینے والی نہیں چاہیے، یہ حضور کی عشق کی طاقت ہے۔ جنگلے صاحب بھوکے تھے، پٹھی ننگی تھی، اصحاب صفے کے مسکین تھے، پتھر پیٹوں سے باندھے پڑے، جو کفاروں کے بڑے بڑے پہلوان آتے تھے ایک لاٹھی مارنے سے ڈر جاتے تھے، وہ طاقت عشق حضور کا تھا صحابہ کو، بوراک کو تو یہ حضور کا ڈر تھا، مر کی طاقت سے قابو کیا، رک جا بوراک رک جا، حضور ریکیٹ مار میں قدم رکھا، جبرائیل ریکیٹ کو پکڑ رہا، حضور لفظ مبارک گھما کے رکھی نہیں، سب کٹ کے رکھنا چاہیے، ہر قدم 510 کی چوتھے آسمان پہ گئے، ہر آسمان پہ ملائک کھڑے ہیں، سب پہ باندھ کے استغفار ملے، حضور کی سلامی دے، خدا کا حکم ہوا تمام 18,000 مخلوقات زیروں زمین پہ سب کو سب سلا دیا، جان بند کر کے تمام آسمان سدرۃ المنتہا تک عرش مولا تک فرشتے پورے بن ٹھن کر کے سنگار کر کے استقبال میں کھڑے، حضور کا قدر ہو رہا ہے، ملائک درود پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد، نوری فلک حضور پہ صلاۃ پڑھ رہے ہیں، کیوں تیرے کو بخار آتا ہے میلاد میں، کیوں نہیں درود پڑھتے حضور پہ، خدا جس کی تعریف میں پورا قرآن پاک لکھا، بیٹا پیدا ہوا تیرے کو میلاد کی خوشی ہے، نہیں حضور کو شادیاں کراتے ہو، عقیقے کرتے ہو،
جمریاں پاتے ہو، ان کو ہار لگاتے ہو، بیوی لے کے دیتے ہو، خوشیاں مناتے ہو، بیٹے کیا محبوب کی خوشی دونوں جہان کے رحمت دلال کی، جن کی شفا کے بغیر کسی کو شفا ملتی نہیں. جو کہ آسمان پہ آئے حوروں نے گورا کو پکڑ لیا. حضور فرمایا اے حورو مجھے چھوڑو، میں اپنے خدا کی محبت میں جا رہا ہوں، چھوڑو مجھے محبوب سے ملاقات. حوروں نے عرض کیا یا رسول اللہ، خدا کے حکم سے ہزاروں صدیوں سالوں سے ذات فرمایا اے حورو بن ٹھن کر کے سنگار کر کے کھڑی ہو جاؤ، میرے محبوب کے آمد ہے، آپ اس کا استقبال صحیح کرنا، اس کی خدمت کے لیے، ہم آپ کی غلامی کے لیے. حضور فرمایا اے حورو مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں بلال کے حوالے کرتا ہوں. یا رسول اللہ بلال وہ جس کی مکے کی عورتیں میں ہستی تھی، وہ اتنا سانولا لب کوٹے زبان توتی کھجور کے تھڑ کے تھی، کھل کے روڑے روڑے سے رنگ کا بالکل سانولا. حضور فرمایا اے حورو کیا کہتی ہو؟ مکے کی عورتیں بلال پہ ہستی ہیں. سنو میری بات، جس کو میرے محبوب کا عشق ہو وہ تمہیں نشان قبول کرے. حضور لگام کو سخت دے کے نکلتے، سدرۃ المنتہا میں پہنچے. چوتھے آسمان پہ ایک فرشتہ تھا، 70,000 فرشتے اس کی خدمت و غلامی میں مقرر فرشتہ. اس نے اٹھی کھڑے ہونے میں دیر کی، حضور کی سواری گزر کر خدا کی ذات ان کے پر کاٹ کی کوکا پہ فرق کی. نوری ملک کو یہ سزا ملی، کیا بشر امتی بن کے شان میں کچھ سوچے یا غلط یا حضور کی شان سن کے دل کو ٹھنڈا نہ کرے، اس کو سزا کیا ملے؟ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے. جبرائیل عرض کیا یا رسول اللہ اب بورات اور میں آپ کا نہیں کھڑے ہو گئے. حضور فرمایا بے وفائی کرتے ہو، کہاں سے لے کے میرے ساتھ تو آیا ہے؟ یا رسول اللہ ہماری مجال. فرمایا کیا تو نوری ملک نہیں؟ یا رسول اللہ بالکل میں نوری ملک ہوں، مگر ذاتی نور کے اور وہی میں میرے پر جل جائیں گے، میں نہیں چل سکتا. رفت کی سواری آئی، پینگھے کی مثل چل رہی. عرشی ملک تھے، پینگھے کے پہیے ان کے کندھوں پہ. حضور کے آگے آیا، حضور ہندورے میں بیٹھے، پینگھے میں بیٹھے، وہ پینگھا ایسے ہل رہا ہے، جا رہی رفت کی سواری. عرش مولا کے دروازے پہ حضور اتر کے دستک کی. آواز آیا کون؟ میں محمد کریم. 300 دروازے عرش کے کھل گئے. حضور نالین اتارنے کا خیال کیا، خدا کی ذات فرمایا میرا محبوب نالین نہ اٹھائے، یہ عرش تیرا گھر ہے، تیری جتنی نالین چومنے کے لیے ترس. میرا گھر تو مسجد ہے جہاں کوئی جتی اتار کے نماز پڑھتا ہے امام. یہ تو خدا کا گھر ہے، کوئی جتی اندر پہن کے آتا ہے. وہیں تو حضور کا گھر تھا. حضور کی حدیث ہے، حضور معراج پہ کیوں کہتے؟ اپنی امت کی تخفیف کرانے کے. توبہ کے دروازے مرنے گھڑی تک کھلے رہیں گے حضور کے ساتھ. حضور کہے تھے جو پہلے انبیاء کی امت بھولے باندر چھوٹے ہوتے تھے، حضور یہ دعا مانگی یا رب العالمین میری امت کی دنیا میں شکل کرتی. آپ نے فرمایا آدم نبی گچ مٹی میں ہے، میں محمد پہلے ہی خدا کا محبوب موجود ہو. اب تم سوچو جب آدم مٹی میں تھا اس دن نہ آسمان نہ چاند ستارے نہ زمین تھی، نہ جنت تھی نہ دوزخ تھی، نہ لوہے قلم تھی نہ کرسی تھی، کچھ بھی نہ تھا سوائے عرش خدا کے. حضور فرماتے ہیں میں محمد پہلے ہی تھا. سدھی میں بولے کہا پڑھا دو تو صد. آسمان سے آواز آیا، ادھر میں آیا پر ایک خدا جو محبوب پر ہویا اگی ایک. پڑھا دو تو صد، ادھر میں آیا پر ہویا اگی ایک. بس ہو جا. آواز آیا کہ اے میرے بندے کلمہ پڑھو، میرا محبوب آیا ہے، نبیوں کا امام آیا ہے، رحمت للعالمین بن کے آیا ہے،
شفیع المذنبین بن کے آیا، ان پہ کلمہ پڑھو میں خدا ہوں، یہ میرا محبوب ہے۔ آواز آئے کہ دو ہیں، ایک خدا کا محبوب، مگر تھے پہلے ہی ایک۔ یہ بات کی کچھ عقل میں چلا، جو عقل چلا کے تھے، علم رکھا، وہ تو حضور کی شان کو بچا نہیں سکتا۔ حضور کا شان وہ ہے جو ذاتی نور خدا کا ہے، بعد از خدا کوئی قصہ مختصر، خدا کی ذات کے بعد قصہ مختصر۔ حضور کا معراج اپنی امت کے لیے تخفیف کے لیے تھا۔ ہر بندے کو معراج ہوتا ہے، یاد رکھنا، یہ نہ سمجھنا کہ حضور کو معراج ہوا۔ ہر بندہ جو امتی ہے، کلمہ پڑھا، اس کو بھی معراج ملتا ہے۔ جب دل کرتی ہے اللہ، خدا کے خوف سے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ جب معراج تیرے دل میں ہے، معراج کا مالک تیرا قلب اللہ کا ذکر کرتا ہے، تیرا تو خدا سے معراج ہے۔ تو بے نمازی نہیں بن سکتا، تو حقہ نہیں پی سکتا، کیونکہ تیرے دل میں خدا ہے۔ تو سود نہیں لے سکتا، تو زنا نہیں کر سکتا، تو لوگوں سے چندہ نہیں مانگ سکتا، تو موہر نہیں مانگ سکتا، تو بدعت نہیں کر سکتا، کیونکہ تیرے اندر خدا کی ذات رہتی ہے، تیرے ساتھ معراج خدا کا۔ مگر جب تم نے دل میں خدا کو یاد نہ کیا، پھر ایسے ہی رہ جائے گا میاں، پھر اپنی قسمت کو کہنا۔ حضور کا معراج کرنا موقف سنت ہے، مگر عاشق ولیوں نے فرمایا جیسے نماز فرض ہے، عاشقوں کے لیے میلاد ایسا ہی فرض ہے۔ مسکین میں مسکین امتی ہے، اپنی گھر میں روٹی تقویٰ کی کر کے کھا، بچوں کو بٹھا کے نیت کر، تیری دال روٹی ہو، روکھی روٹی ہو، کہو کہ آج آقا کا میلاد ہے، آؤ 10 انعام آپ کو ملے۔ میرے پیر فرمایا، حدیث بیان کی میرے مجھے، میلاد کرنے والا 10 بات کو خیال کرے، ورنہ میلاد قبول نہیں ہوگا۔ جس کا میلاد قبول نہیں، ان کو 10 انعام نہیں ملیں گے۔ پہلے سود کے پیسے نہ ہو، کاروبار سود کا چلتا ہے، چوری کے پیسے نہ ہو، گاؤں کی ملکت بچیاں بیچ کے نیاڑیاں ان پیسوں سے مسجدیں بناتے میلاد کرتے، گاؤں کی ملکت نہ ہو، ٹھگی کے پیسے نہ ہو، غصب کی ملکت، یتیموں کی ملکت نہ ہو، بدعت کی چیز میلاد میں نہ ہو۔ میلاد پکانے والا عالم، متقی، پرہیزگار، تہجد گزار، سیر دینے والا، لنگر پکانے والا، پوری تقویٰ ڈاٹا کی نہ ہو، کیونکہ میں طاہر مطہر نبی ہوں۔ جب پوری تقویٰ سے کرو تو میلاد پھر چاہے خدا طاقت دے 100 قسم کے کام کر، امیر غریب کو کٹھے کھلانا، یہ نہ کرنا کہ یہ بڑے لوگ ہیں ان کی پارٹی کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، حضور کا میلاد کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، اور غریبوں کو چاول دے دیتے ہیں، ان کو روز کباب دیتے ہیں۔ میں غریب امیر کا برابر محبوب ہوں، سب کو یکساں کھلا۔ کہ میرے پیر کا میلاد ہے نا، کوئی خوشامد دیکھیے تو چاند کھڑا ہو گیا۔ میرے مرشد کا فرمان ہے پورا مہینہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ آخری کیا فرمایا؟ میلاد کرنے والا نامہ فرمایا کہ امیر غریب کو کٹھے کھلا۔ 10واں فرمایا میلاد کرنے والا نیت پاک کرے، لوگوں کے کہنے پہ یا دکھائی والا نیت میلاد کرے، پھر ان کو 10 انعام ملتے۔ مسکین میں مسکین ہے، اپنی روٹی پکا کے نیت کرے، ان کو بھی 10 انعام ملے۔ کوئی حضور کا نام لے کے میلاد مصطفیٰ کے خالی ہڈی ابال کے دے، دال روٹی دے، آنکھوں پہ رکھ کے کھانا، یہ سے نہ کرنا چاہیے کیسے میلاد گوشت نہیں یا بکرا نہیں۔ چٹیاں مرغیاں جن کے فیڈ میں حرام سے ہے، یہ شبہ ہے کھانا۔ ڈاکٹر تو کہتے ہیں نہ کھاؤ، یہ بیماری پیدا ہوگی، کیسر کی گردے فیل ہوتے ہیں، مگر شبہ کی چیز حضور کے میلاد میں نہیں رکھنا۔ میلاد پکانے والے سگریٹ منہ میں، اس طرح کی خبر نہیں، نماز کا سجدہ نہیں، سنت کی خبر نہیں۔ آج کے رسول پکواتے ہیں، جاؤ گلیوں میں دیکھو، میلاد کا لنگر، چاول، چاشنی پورا پیشاب کی نالی میں، ایسے گلیوں میں کتے کھڑے کھا رہے ہیں، کیونکہ یہ میلاد تقویٰ کا ہے ہی نہیں، کپور میں نہیں، پاک میں نہیں، تو پھر یہ گلیوں میں کیوں نہ ملے؟ یہ تقویٰ کا لنگر ہے۔ دیکھو فقیر کپڑا بچھا کے کھاتے، دانا گر گیا، جو آپ سے گرا فقیروں نے اکٹھے کر کے کام والے کھا لیتے۔ محبت سے کھا،
کیونکہ محبوب کا نام رکھا گیا ہے. تیرے کو محبوب سے پیار ہے تو پھر یہ کون سی بات ہے کہ گوشت نہیں یا دال ہے یا سبزی ہے. میلاد جس کا قبول ہو جائے 10 انعام کو ملے. پہلا رزق میں برکت، حلال رزق، کلمے سے موت، قبر کی سختی نہ ہوگی، حساب کتاب اعمال کرامت کا بھی سختی سے نہیں کرے. جس حالت میں سوئے گا اسی حالت میں قیامت تک قبر کو مٹی نہیں کھائے گا. 5واں میلاد کرنے والے جس کا قبول ہو جائے عمل کے پلڑے چھپ جائیں گے، گناہ کی لٹک جائیں، حضور کی شفاعت واجب ہوگی. 8واں حضور اس کو تلاش کیسے کریں گے؟ جیسے گمشدہ ماں بچے کو تلاش کریں گے. 9واں فرمایا میلاد کرنے والے کا درود شریف ان کے عمل جو ہے میں محمد کریم دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہوں. 10واں فرمایا میں محمد کریم اس کے گھر ضرور جاتا ہوں جیسے باپ بیٹے کے گھر. حضور کی آمد مرحبا، حضور اول آخر حاضر ناظر مرحبا صد مرحبا. تمام ذکر والے جماعت، پیر بھائیوں، تمام امت محمدی، سب کو عید میلاد النبی مبارک میرے مرشد کی طرف سے. اے ذکر والے، عید میلاد النبی مبارک حقدار بھی وہ ہیں جو سنت کی پابندی کرتے ہیں. یہ حضور کے شان کے گستاخ یہ فرقے کیوں بنے ہیں؟ جو ہمارے میں سنت کی کمی ہے. ہم بدعت سے پیار کرتے ہیں، پھر زبان کی دعویٰ کرتے ہیں. اگر ہم پوری تقویٰ کریں، سنت پہ عمل کریں، بدعت سے نفرت کریں، شادی غمی میں ڈھول وغیرہ نہ بجائیں، یہ ان کو کوئی جواب بھی نہیں ہوگا. یہ فرقے بننے کی بھی نہیں. ہماری میں اپنی سستی، نام کی محبت کی دعویٰ کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، کیونکہ صحبت صدیقین کی نہیں ہوئی. جتنی صحبت زیادہ رکھو گے، جو عمل نہیں کر سکتا، سنت کی پیروی دل میں پکا ارادہ کرے، بھلے موت میں آ جائے، وہ عمل کرنے والے کے ٹولے میں ساتھ حضور کے حضور ہو جائے گا. مگر قرآن حدیث سن کے پار نہ کرنا، پر خدا سے عہد کر، یا اللہ میں ایک دن ضرور عمل کروں گا، تو بھی عمل کرنے والے کی شمار بھی جائے گا. یہ محبت فی اللہ والی نسبت جو ہے یہ روحانی اولاد ہے. مرشد کامل یہ روحانی ماں باپ ہے. جیسے جسمانی ماں باپ ظاہر کی پلیتی دھوتے ہیں، دھو کے بچے کو پال کر کے جوان کرتے ہیں. پھر ماں باپ جسمانی کے وسیلے دنیا کی زندگی نے آج 100 سال ملی. روحانی مرشد کامل کیا کرتے ہیں؟ باطن کی پلیتی کے دھوتے ہیں. کوئی غیر عورت کی محبت میں زنا کرتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی حقہ پیتا ہے، کوئی بدعت کرتا ہے، کوئی بے نمازی. یہ باطن کی پلیتی قلب پہ اندر لگے توجہ دے کے یہ اللہ کے ذکر سے، فیض نبوی سے تیرے قلب کو دھو کے پاک کرتے ہیں. جیسے پاک پانی غلیظی پلیتی کو دھو کے پاک کرتا ہے، اسی طرح اللہ والے اللہ کے اسم کا ذکر کی اجازت دے کے باطن کی پلیتی کو دھو. یہ روحانی ماں باپ ہیں. جسمانی ماں باپ رشتہ دار عزیز اقارب الہ قبر ہی کلہا دے کے منجی کو دفن کر کے آگے تعلق ختم کر. یہ روحانی ماں باپ الہ محشری تائیں قیامت تک ہمیں اپنے تولے میں ساتھ لے کے جائیں گے حضور کے حضور میں. یہ وعدہ ہے اللہ کا. یہ قرآن پاک میں خدا وعدہ کیا، یوم ندعو کل الناس بإمامہم. ہر مخلوقات اپنے امام کے ساتھ جائیں گے. 40 صفحے کھڑی ہو جائیں گے. چور چوروں کے قطار میں، زانی زانی کے قطار میں، متھے پہ عورتیں ہوں گی، پلیتی چاٹتے جہنم میں جائیں گے. شرابی شرابی کے ٹولے میں، کافر کافر، انگریز انگریز یہودی کے ٹولے میں. جو بدعت کے گناہ کرتے ہیں، جو تیرا استاد ہے تو اسی ٹولے میں جائے گا. قلب کا ذکر کرنے والے، جس نے تیرے کو اجازت دے کے دل کو ذکر کرایا، تو اپنے رہبر کامل کے ساتھ اللہ ذکر کرنا. اللہ جنا سمجھا والا سمجھو پتا کہ تمہیں پڑا بڑی اعلیٰ ہے یہ دولت خدا جانے ملے. صحبت کی وہ چیز ملتی ہے جو لکھنے پڑھنے نہیں ہے. واللہ باللہ مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں اللہ رسول کو حاضر ناظر کر کے ہر چیز میرے مرشد کی. یہ دعاؤں کو صدقہ ماں پاک کا ہے. لنگر جماعت درگاہ پاکستان میں جہاں جہاں میرے پیر ایمان کے دکان کھولے ہیں، بے تمام، کوئی لالچ، کوئی رسمی پیری مرید نہیں، نہ کوئی فرقہ پارٹی ہے. تمام امت محمدی کو دعوت ہے.
جو جس کا مرید جماعت ہے پھر کے چندے وہیں پہنچاؤ، جھنڈے اپنے گھر رکھ آؤ، خالی آؤ چھوڑیاں نگاہ نورانی رسولی میں وہ میں نے تاثیر دیکھی، بدلتی ہم گنہگاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ نورانی رسولی یار میں سیانے بنو، نعمت کا قدر کرو، النظر ہو حق من سمام ابلیس، ایک اللہ والے کامل مرشد کی نظر ہوتی ہے جو راضی ہو کے نظر فرمائے تو بے نمازی کو تہجد گزار بنائے، ایک نظر ہو کے فقیر کی لگ جائے تو بیمار کرے یا مارے کھا کے، اللہ والے کی نظر دوست کی کو جنتی بنائے، اللہ کے کوہ پڑے کے لگے، اللہ سد حضور میں صحبت کی دعا، اللہ یہ جامع دعا ہے۔